بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تبوک کی جانب سفر کے دوران پیش آنے والے چند اہم واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو تبوک سے واپسی اور مسجد ضرار کو گرانے کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ اہم ویڈیو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری غزوہ سے متعلق ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تبوک کے سفر کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ سفر مکمل ہونے پر آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے دستے مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ دوستو، مورخ علامہ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تبوک کے سفر کا ایک اہم واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوتے ہوئے تو سورج سوانیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلد ہی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا، اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر جن کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسے زبردستی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ
اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیراب ہو گئے، تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا، صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ دوستو، روایات کے مطابق اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ راستے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ دوستو، کہتے ہیں مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی، وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا، مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، مدینہ واپسی پر ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا،
लिहाजा मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जब तक मैं हुक्म ना दूं तुम उस वक्त तक इन लोगों से ना बोलना, न उनके साथ उठना बैठना। ये हुक्म मिलते ही सब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन ने उन लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी बातचीत बंद कर दी। सहाबा कराम ने तो यहाँ तक किया कि अगर उन लोगों में किसी का बाप और भाई भी था तो उसने उससे भी बातचीत तर्क कर दी। कहा जाता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त मुनाफिकों की एक जमात मदीना मुनव्वरा ही में रह गई थी। उनकी तादाद 80 के करीब थी। उन्होंने जहाद पर ना जाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए थे, लेकिन उनके अलावा 3 मुसलमान ऐसे थे जो सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं गए थे। ये हज़रत काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। इन हजरात से मुसलमानों ने बातचीत तर्क कर दी। जब उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना अपना उज़र पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम लोग जाओ, अल्लाह तुम्हारे हक में फ़ैसला फरमाएंगे। चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म फरमा दिया। उन्होंने बीवियों को अपने माँ बाप के घर भेज दिया। अलबत्ता हज़रत बिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े थे। उनके बुढ़ापे की वजह से उन्हें इतनी इजाज़त दी गई कि बीवी घर में रहकर खिदमत कर सकती है, लेकिन रहेंगे अलग अलग। इस तरह 50 दिन गुजर गए। सब लोग उन 3 हजरात से बातचीत छोड़ चुके थे। 50 दिन बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। तीनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। रिवायात में आता है कि उन हजरात ने इस खुशी में अपना बहुत सा माल सदका किया। दोस्तों, अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है और सच्चे होते हैं, और जिनके दिल में खोट होती है वो अल्लाह की ज़ात से मख्फी नहीं है। मुनाफिक तो समझते हैं कि उनके दिल की मुनाफकत कोई नहीं जानता, और यूं वो खुद को ही धोखे में डाले रखते हैं। दोस्तों, ये सहाबा चूंकि सच्चे थे, उनका दिल साफ था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। हमें चाहिए कि हम भी अपने दिलों को साफ रखें, दिल में किसी किस्म की खोट को जगह ना दें। अल्लाह पाक हमारी नफाक से हिफाजत फरमाए, आमीन। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।